العلي الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين مسلم فرقات قرآن حکیم کی آیت کریمہ کے ذیل میں اصول اسلام کو عنوان سے سلسلہ کلام 2 دن پہلے شروع ہوا تھا اور اس سلسلے کی آج شروع کری اس ذیل میں آج اس نقطے کی طرف اذہان عالیہ کو متوجہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے عقائد ذہنی خیالات نہیں ہیں، عملی محافظات۔ اسلام نے جس حقیقت کو بھی اپنے عقائد میں اور اپنے اصول میں شمار کیا ہے، اسے اصول اور عقائد میں اسی لیے شمار کیا ہے کہ اسلام جس طرز کی زندگی کا طلبگار ہے ویسی زندگی انسان اس وقت تک نہیں گزار سکتا جب تک اس کے دل و دماغ میں یہ عقائد اور نظریات راسخ نہ ہو۔ ایک لفظ ہے نظریہ اور ایک لفظ ہے عقیدہ۔ جو خیال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جس فکر کو انسان اختیار کرتا ہے، اس فکر کو انسان کا نظریہ کہا جاتا ہے، اور جس فکر کی گرہ انسان اپنے دل میں باندھ لیتا ہے اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ لفظ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، عقد کے معنی ہے گرہ بند، یعنی جب تک کوئی بات انسان کے دل و دماغ میں راسخ نہ ہو جائے اور انسان اسے اپنے وجود کا جز نہ بنا لے، اس وقت تک اس کا شمار انسان کے عقائد نہیں۔ ہر وہ چیز جس کو انسان جانتا ہے وہ انسان کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہر وہ شے جس کی انسان کو معرفت ہے وہ انسان کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہر وہ خیال جسے انسان نے اپنا لیا ہے وہ انسان کا عقیدہ نہیں ہے۔ جس نظریے کو، جس خیال کو، جس حقیقت کو، جس فکر کو انسان نے اپنے دل میں گرہ کی طرح باندھ لیا ہے اسے انسان کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات مذہب میں اسی لیے ضروری قرار دی گئی ہے کہ جب تک فکر ذہنی خیالات کی درجے میں رہتی ہے عملی تحریک پیدا نہیں ہوتی، اور جب فکر دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے تو فکر
لیکن عمل کی راہیں خود ہی موجود ہیں۔ ایک جملہ ہے جس کی طرف فقط اشارتاً متوجہ کرنا ہے۔ بعض صاحبان اختیار کے ذہن میں، بعض صاحبان اقتدار کے ذہن میں یہ ایک مستقل خواہش پیدا ہے، یہ خیال پیدا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ ہمارے زیر اختیار، زیر اقتدار کام کرتے ہیں، ہمارے نوکر ہیں، ہمارے خادم ہیں، ہماری تنخواہ پر پیچھے ہیں، ہم سے پیسہ لیتے ہیں، ان کے زندگی کے سارے وسائل ہم فراہم کرتے ہیں، ان کی معاشیات کا سارا انتظام ہم کرتے ہیں، مگر ملت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قانون بنانے سے پہلے وہ قانون شکنی کی راہیں پیدا کر لیتے ہیں۔ آج دنیا میں ہر حکومت میں حاکم کو اگر کوئی پریشانی ہے تو یہی ایک پریشانی ہے کہ ابھی پارلیمنٹ میں بل آیا ہے، پاس نہیں ہوا ہے، اور ساری قوم کو یہ فکر پیدا ہو گئی اگر یہ بل پاس ہو گیا تو اس سے بچ کے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا۔ اسمگلر اپنے راستے تلاش کر رہے ہیں، جعلی کاروبار کرنے والے اپنی راہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ظاہر اپنی راہیں تلاش کر رہے ہیں، حکومت کے اختلاف کرنے والے اپنی راہیں تلاش کر رہے ہیں، حکومت کے وفادار اپنے بچاؤ کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ حکام کو یہ پریشانی ہے، صاحبان اقتدار کو یہ الجھن ہے کہ ہمارے پالے ہوئے، ہمارا مال کھائے ہوئے، ہماری روزی پر جینے والے، ہماری تنخواہ کو زندگی گزارنے والے، آخر راز کیا ہے کہ ہم قانون بعد میں بناتے ہیں اور وہ قانون سے بچ کر نکل جانے کی راہیں پہلے تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ مزاج یہ دنیا کی ہر قوم میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ میں ہر جگہ کا تجزیہ آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال یہ طرح ہے کہ دنیا میں ہر ملت میں، ہر قوم میں، ہر مملکت میں یہ درد دل پایا جاتا ہے جس میں اس درد دل میں ہر حاکم، ہر سلطان، ہر بادشاہ، ہر رئیس مبتلا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری روٹیوں پر پلنے والے بجائے اس کے کہ ہماری اطاعت کا جذبہ دل میں پیدا کریں، ہمارے احکام سے بچنے کی راہیں تلاش کرتے ہیں، ہمارے احکام سے انحراف کی راہیں تلاش کرتے ہیں، یعنی انہیں تمام کر فکر یہ ہے کہ باغیوں میں شمار کے لیے کیے جائیں اطاعت کرنا بھی نہ پڑے، اس لیے کہ باغیوں میں شمار ہو جائیں گے تو سزاؤں کے حقدار ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں چاہتے ہیں مگر احکام پر عمل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو ہر ایک یہ پریشانی ہے کہ آخر راز کیا ہے۔ ہم قوانین بناتے ہیں، یہ عمل نہیں کرنا چاہتے، ہم قوانین بناتے ہیں، یہ اس سے بچ کے نکل جانے کی راہیں تلاش کرتے ہیں، ہم قوانین بناتے ہیں، یہ انحراف کے راستے تلاش کرتے ہیں، اور یہ پریشانی اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے جب انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے ہم حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، سب ہمارے ہاتھ میں ہے، تاج ہمارے سر پر ہے، دولت ہمارے پاس ہے، خزانے ہمارے پاس ہیں، تنخواہیں ہم بانٹتے ہیں، نوکر ہم رکھتے ہیں، اپائنٹمنٹ ہم دیتے ہیں، برخاست ہم کرتے ہیں، اور ہمارے احکام کو سننے کے بعد انسان بچ کر نکل جانے کی راہیں تلاش کرتا ہے۔ حاکم پردے سے غائب ہے، حکومت کا کوئی اثر نہیں ہے، اقتدار نظر نہیں آتا ہے، اور جب پیغام کسی کے ذریعے آ جاتا ہے کہ ساکن غیبت یہ چاہتا ہے تو قوم مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کو اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ کسی کو اپنے مال کی پرواہ ہے۔ ہم ٹیکس لگاتے ہیں تو وہ انکم ٹیکس کے ماہرین سے مشورے لیتے ہیں کہ ٹیکس کیسے بچا دیا جائے۔ توجہ کریں، میں بڑی قیمتی بات گزارش کر رہا ہوں۔ ہم تنخواہ دینے والے سال پر ہم نے پالا ہے، سال پر ہم نے کھلایا ہے، جو ان کے ہاتھوں میں ہے تو ہمارا کیا ہوا ہے، مگر جب ہم نے ٹیکس لگایا تو بڑے بڑے ٹیکس کے ماہرین اس لیے بلائے جاتے ہیں فرم میں، کارخانے میں، دفتر میں، دکان میں، کہ کوئی ایسی تدبیر نکالیں کہ ہمیں ٹیکس نہ دینا پڑے، یا اگر دینا پڑے تو کچھ چھوٹ مل جائے، کہیں سے بچاؤ پیدا ہو جائے۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ جو سر پر بیٹھ کے پیسہ کھلا کے قانون بناتا ہے اس کے لیے وہ ماہرین تلاش کیے جاتے ہیں جو انکم ٹیکس میں کہیں سے کمی پیدا کراتے ہیں، جو سیل ٹیکس میں کہیں کمی پیدا کراتے ہیں، جو ٹیکس سے بچاؤ کا راستہ کہیں سے نکالتے ہیں۔ اور ایک وہ صاحب اقتدار ہے جس کے اقتدار کا اثر دنیا میں نہیں دکھائی دیتا، مگر جب وہ کسی حکم کا اعلان کرتا ہے تو ماہرین سے یہ کہا جاتا ہے آپ احتیاط کے راستے بتائیں تاکہ قوم سے نکالنے کے بعد یقین پیدا ہو جائے کہ اب کوئی مال ہمارے ذمے نہیں رہ گیا۔ توجہ فرمائیں۔
فرمائیں گے کہ وہ صورتحال جس سے ہم اور آپ صبح شام گزرتے رہتے ہیں، ہم وہ بھی افراد دیکھا کرتے ہیں، ہم وہ مسلمان بھی دیکھا کرتے ہیں جو ماہرین سے یہ دریافت کرتے ہیں کوئی تدبیر ہے کہ 2 پیسے کم لینا پڑے، کوئی ترکیب ہے کہ 4 درہم کم ہو جائیں، کوئی ترکیب ہے کہ 1% کی بچت ہو جائے، اور انہی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شک پیدا ہوتا ہے جو زکات ہمارے ذمہ ہے وہ 98 درہم ہے یا 100 درہم ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے کہا جتنے کا یقین آپ کو ہے آپ 98 ادا کر دیں، انشاءاللہ آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 100 دے دیں تاکہ بالکل یقین ہو جائے کہ ہمارے ذمہ کچھ نہیں ہے؟ وہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارے ذمے جو خدا نہ کرتا پچھلی نمازیں باقی رہ گئی ہیں، کسی غفلت کی بنا پر یا کسی مجبوری کی بنا پر ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، ہمیں نہیں معلوم ہے وہ 1 سال کی ہیں یا 1 سال 2 مہینے کی ہیں، ہمیں کتنی نمازیں پڑھنا ہوں گی؟ ہم نے کہا قانون شریعت یہ کہتا ہے کہ جتنے کا آپ کو یقین ہے اتنے آپ ادا کر لیں، جب آپ اقرار پر آ جائیں گے تو اگر خدا نہ کرتا کچھ باقی بھی رہ گئی تو وہ ارحم الراحمین ہے، آپ کے طرز عمل کو دیکھ کے باقی کو معاف کر دے گا، آپ 1 سال ادا کر دیں گے انشاءاللہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ تو اگر اس میں کوئی مذاکرہ نہ ہو تو ہم کیوں نہ 1 سال 2 مہینے پوری ہی پڑھ دیں، یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے، یہ شبہ ہی ختم ہو جائے، یعنی ہم 1 سال پر چھوڑنا چاہتے ہیں وہ 2 مہینہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم ہے کہ ان کے ذمے 1 مہینے پر ہوتا ہے یا 32 دن کے 2 روزے باقی ہیں، اس سال کے بھی ہیں، پچھلے سال کی بھی ہے، اس کے پہلے والے بھی ہیں، کتنے روزے ادا کیے جائیں؟ ہم نے کہا 30 بھی آپ ادا کر دیں گے تو فریضہ ادا ہو جائے گا، اگر کوئی مذاکرہ نہ ہو تو ہم 32 ہی رکھے تاکہ شبہ ہی ختم ہو جائے۔ یعنی ہم کم نماز کہہ رہے ہیں تو زیادہ کہہ رہے ہیں، ہم کم روزے کہہ رہے ہیں تو زیادہ کہہ رہے ہیں، نہیں معلوم کہ بابا جان کے ذمے کتنی نمازیں تھیں، کتنی ادا کر دی جائیں؟ ہم نے کہا کتنے کا یقین ہو اتنا ادا کر دیے، باقی وہ جانے ان کا پروردگار جانے، اگر یقین کے بعد بھی کچھ ہم اور پڑھتے ہیں کہ شاید ان کے ذمے رہ گئی ہوں تو کیوں باقی رہ جائیں؟ جب عذاب سے چھوٹنا ہی ہے تو بالکل ہی چھٹکارا مل جائے۔ ہم نے کہا بالکل مذاکرہ نہیں ہے، یعنی ہم کم نمازوں پر چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم نہیں شریعت کم نمازوں کو چھوڑنا چاہیے، وہ احتیاطاً زیادہ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرق محسوس کیا؟ شریعت کم نمازوں کو چھوڑنا چاہتی ہے، بندہ احتیاط میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہے۔ شریعت کم روزے کا مطالبہ کرتی ہے، بندہ احتیاط میں زیادہ رکھنا چاہتا ہے۔ شریعت کم زکات کا مطالبہ کرتی ہے، یہ احتیاط میں زیادہ دینا چاہتا ہے۔ شریعت کم خرچ کا مطالبہ کرتی ہے، یہ احتیاط میں زیادہ دینا چاہتا ہے۔ حکومت زیادہ ٹیکس کا مطالبہ کرتی ہے، یہ انحراف میں کم دینا چاہتا ہے، یہ انحراف میں کم دینا چاہتا ہے۔ تو حکام کی یہ پریشانی بالکل حق بجانی ہے، انہیں پریشان ہونا چاہیے کیا وجہ ہے؟ ہم جتنا مانگتے ہیں یہ کم دینا چاہتے ہیں، وہ جتنا مانگتے ہیں یہ زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے مطالبات میں کمی کرنا چاہتے ہیں، ان کے مطالبات میں زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ اگر رات کا روٹی تو ہم دے رہے ہیں، تنخواہ تو ہم دے رہے ہیں، ملک تو ہمارا ہے، بات تو ہم رہے ہیں، میں نے کہا یہی تو فرق ہے، یہ نظریہ ہے کہ ملک آپ کا ہے۔ توجہ کریں، یہ آپ کا نظریہ ہے کہ ملک آپ کا ہے، تنخواہ آپ کی ہے، روٹی آپ کی ہے، اقتدار آپ کا ہے، اور وہ عقیدہ ہے کہ آپ کا کچھ نہیں ہے، سب ملک کا ہے۔ نظریات سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے، عقیدے سے اظہار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک آواز پڑھے محمد۔ یہ ہے انسانی زندگی میں عقیدے کی کار فرمائی، عقیدہ صحیح پیدا ہو جائے تو انسان میں جذبہ عمل کیسے نہ پیدا ہو، انسان میں جذبہ عمل کیسے نہ بیدار ہو۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں صحیح عقیدہ پیدا ہو جائے اور اس کے بعد بھی انسان میں جذبہ عمل بیدار نہ ہو۔ یہ ساری کمزوریاں اس لیے ہیں کہ انسان اپنے صحیح عقیدے سے باخبر نہیں ہے، یا اگر عقیدہ جانتا ہے تو عقیدے کے تقاضے سے باخبر، وہ بھی نتیجہ کی بات کا ہے کہ عقیدے کا صحیح تصور اس کے ذہن میں نہیں ہے۔ خدا کو مانا ہے مگر خدا کو ماننے کے معنی کیا ہے یہ نہیں معلوم ہے۔ اگلے پروردگار پر ایمان لائے ہیں مگر اگلے خدا کے تقاضے کیا ہیں وہ نہیں معلوم ہے۔ نبوت پیغمبر پر ایمان ہے، صبح سے شام تک محمد رسول اللہ کہتے رہے مگر پیغمبر کو رسول اللہ کہنے کے معنی کیا ہے؟ عقیدہ نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ عقیدہ نبوت کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ انسان کے ذہن میں نہیں ہے، ورنہ یہ جہالت اگر برطرف ہو جائے، یہ جہالت اگر برطرف ہو جائے، صحیح عقیدہ معلوم ہو جائے اور عقیدے کے تقاضے معلوم ہو جائیں تو ناممکن ہے کہ امت میں کوئی انسان بے عمل رہ جائے۔ نبی کا مقدس کہا
اور ایسا مقدس صحابی جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے یہ ساتھ دی ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی سچا تلاش کرنا ہے پیچھے دیکھو. ایک ایسا نبی کا محترم صحابی جب اس کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا آخر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں, لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں, یہ خطائیں کیوں ہوتی ہیں, یہ غلطیاں کیوں ہوتی ہیں, تو صحابی پیغمبر کہتا ہے کہ میرے خیال میں جب کوئی گناہ دنیا میں ہوتا ہے تو گناہ کے دو ہی اسباب ہو سکتے ہیں, یا گناہ کافر کرتا ہے یا گناہ دیوانہ کرتا ہے. کوئی گناہ دنیا میں ہوگا تو گناہ کرنے والا یا کوئی کافر ہوگا یا کوئی دیوانہ ہوگا. مسلمان ہو, صاحب عقل ہو, گناہ سے یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ جو انسان کافر ہے وہ عظمت خدا کو مانتا ہی نہیں, وہ قدرت خدا کو مانتا نہیں, وہ علم خدا کو مانتا نہیں, وہ تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے یہ سمجھ کے خدا کو خبر نہیں, وہ مجمع میں گناہ کرتا ہے یہ سمجھ کے خدا کچھ کر نہیں سکتا ہے, لیکن وہ قدرت خدا کا قائل نہیں, وہ علم خدا کا قائل نہیں, وہ وجود خدا کا قائل نہیں ہے. تو کافر تو اس لیے آزاد ہے کہ کوئی روکنے والا نہیں, جو چاہو کرو. اور دیوانہ اس لیے آزاد ہے کہ اس غریب کے پاس وہ عقل ہی نہیں ہے جس سے ایمان پیدا ہوتا ہے, وہ عقل ہی نہیں ہے جس کے پاس جس سے عقیدہ پیدا ہوتا ہے. تو دیوانہ دیوانگی میں گناہ کرتا ہے, کافر بد عقیدہ اور بے عقیدہ ہونے کی بنا پر گناہ کرتا ہے. ورنہ انسان صاحب عقل و شعور ہو, جلال الہی کو نگاہ کے سامنے رکھے اور مخالفت کی ہمت پیدا کرے. ایک جملہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا, کہا جاتا ہے تین پیچھے تو لوگ بادشاہ کو بگاڑیں گے. جب کسی کو خبر دی جاتی ہے فلاں آدمی آپ کی برائی کر رہا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, تین پیچھے تو لوگ بادشاہ کو بھی گالی دیتے ہیں. تو یہ لوگ بادشاہ کو تین پیچھے کیوں گالی دیتے ہیں؟ اگر بادشاہ ان کے قابل ہے تو دو گالیاں دی جائیں اور مذہب نے گالیوں کا جواب فراہم کر دیا ہے تو تین پیچھے کیوں گالی دیتے ہیں؟ کیا یہ دربار میں گالی دی؟ جو کہنا سامنے کہیے مگر سامنے نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے کہنے میں جانتے ہیں کہ وہ اسے نہیں معلوم تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں, سامنے کہیں گے تو معلوم ہو جائے گا. جب نہیں معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, جب معلوم ہو جائے گا تو نقصان ہی پہنچا سکتا ہے. تو انسان بادشاہ کو پیچھے گالی دیتا ہے اس اطمینان کی بنا پر کہ بادشاہ کو ہماری گالیوں کی طرح نہیں ہے, مگر تنہائی میں گناہ کی اطمینان کا کرے گا. یہ سمجھ کے کہ خدا کو اطلاع نہیں ہوگی, یہ سمجھ کے کہ خدا کی سیاحتی ہمارے گھر میں نہیں, یہ سمجھ کے خدا نے کوئی انٹیلیجنس نہیں رکھا تو ہمارے گھر میں آ کے رپورٹ کرتے کہ خدا صاحب گناہ بھلا کہہ رہے تھے, خدا صاحب گناہ کر رہے تھے. کیوں انسان گھر میں گناہ کرتا ہے؟ اس کے مانیے کہ جیسا بادشاہوں کو دیکھا ہے ویسا جو خدا کو مانا. بادشاہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ گھر میں گالیاں دو گے تو اسے اطلاع نہیں ہوگی. خدا کے بارے میں ایمان ہے کہ تنہائی سے گناہ کرو مجھے خبر نہیں ہوگی. ورنہ بقول ابو ذر اگر انسان کو یہ یقین پیدا ہو جائے کہ خدا اس کے سارے اعمال سے باخبر ہے اور جو سزا بادشاہ سامنے دے سکتا ہے وہ خدا ہر جگہ دے سکتا ہے, اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے, یہ شعور بیدار رہے تو گناہ کرنے کا حوصلہ کیسے پیدا ہوگا, گناہ کرنے کی ہمت کیسے پیدا ہوگی. تو ابھی جان محترم یاد رکھیے گا, انسانی زندگی میں برائی, انسانی زندگی میں گناہ یا بے ایمانی سے پیدا ہوتا ہے یا لاڑکی سے پیدا ہوتا ہے. یا انسان جاہل ہوگا تب گناہ کرے گا اور یا انسان بے عقیدہ ہوگا گناہ کرے گا, بے ایمان ہوگا تو گناہ کرے گا. سینکڑوں گناہ ہیں جو فقط بربنائے ناواقفیت ہوتی ہے, بے ایمانی نہیں. انسان کے پاس ایمان عقیدہ سچا عقیدہ ہے, مستحکم عقیدہ ہے, مگر وہ اپنے عقیدے کے تقاضے کو نہیں جانتا. کتنے ایسے آدمی ہیں جو پکا ایمان صحیح ایمان رکھتے ہیں خدا مگر نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ انہیں یہی نہیں معلوم ہے کہ خدا ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکام کے سامنے سر جھکا دیا جائے. انہیں یہی احساس نہیں ہے کہ جس کو خدا مانا ہے اس کی عظمت کے سامنے سجدہ کرنا یہ خدا ماننے کا تقاضا ہے, یہ خدا ماننے کا لازم ہے. بھائی یہی جہالت ہے جو ان کو منزل احمد سے پیچھے ہٹا دیا. خدا پر ایمان ہے اور سارے شہر مشہور ہے کہ ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. نہ کلمے میں کوئی کمی ہے, نہ بظاہر عقیدے میں کوئی کمی ہے, نہ بظاہر جھوٹ میں کوئی کمی ہے. جتنا مضبوط ان کا ایمان ہے اتنا ہی مضبوط ان کا جھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے انہیں یہی احساس نہیں ہے کہ خدا کو ماننے والا جھوٹ نہیں بولتا.
خدا پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے. تو کبھی انسان میں خرابی بے ایمانی کی بنا پر پیدا ہوتی ہے، بدعقیدگی کی بنا پر پیدا ہوتی ہے، اور کبھی انسان لا علمی اور جہالت کی بنا پر پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے عقیدے کے تقاضے کو نہیں جانتا کہ ہم نے نبی کو مانا ہے تو ماننے کے معنی کیا ہیں، ہم نے امام کو مانا ہے تو ماننے کے معنی کیا ہیں. جتنے تقاضے معلوم ہو گئے ہیں ان پر عمل کرتا ہے، جو نہیں معلوم ہے عمل نہیں کرتا. اسی لیے اسلام نے دونوں باتوں پر زور دیا. عقیدہ انتہائی ضروری ہے اور عقیدے کے ساتھ طلب العلم پڑے گا. علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ تنہا عقیدہ پر عمل نہیں بنائے گا جب تک علم درمیان میں آ جائے. ایمان پیدا کرو تاکہ خوف خدا پیدا ہو، علم پیدا کرو تاکہ عقیدے کے تقاضے معلوم ہو جائیں. جب علم اور تقویٰ دونوں جمع ہو جائیں گے تو کردار میں کوئی نفر کوئی کمی نہ رہ جائے گی. ایک نواز ہوئے محمد. میں سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بہت پرانی مثال حق روایات یا حق عادت دوہرا دینا چاہتا ہوں، فقط اس بات کے ثبوت کے لیے کہ انسان میں جو خرابیاں یا کمزوریاں یا گناہ پائے جاتے ہیں ان میں نہ تنہا بے ایمانی کا دخل ہے کہ انسان کے پاس ایمان اس لیے گناہ کرتا ہے. کبھی ایسا ہے کہ ایمان اچھا ہے، صحیح ہے، قائم ہے، مگر انسان ناواقفیت کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، کبھی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، مجبوریوں کا حساب غلط ہے، مگر ناواقفیت کی بنا پر انسان منزل عمل میں کوتاہی کرتا ہے، منزل عمل میں اس سے کمزوریوں کا ظہور ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کے تقاضوں کو نہیں جانتا ہے. وہ جس کو خدا مانتا اس کے احکام نہیں جانتا ہے، جس کو نبی مانتا اس کے قوانین نہیں جانتا، جس کو امام مانتا اس کا فرمان نہیں جانتا ہے. ورنہ اگر اس سے معلوم ہو جائے تو ناممکن ہے کہ خدا کو خدا کہے اور اس کے احکام کو غلط ہے، نبی کو نبی مانے اور اس کے احکام پر عمل نہ کرے، امام کو امام مانے اور اس کے ارشاد کے سامنے سر جھکا دے. یہ ممکن نہیں ہے. فقط انسان کے سامنے یا کبھی کوئی مجبوری ہوتی ہے اور یا زیادہ حصہ انسان کے پاس ناواقفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خدا کے احکام نہیں جانتا، اپنے نبی کے ارشادات نہیں جانتا، اپنے امام کا فرمان نہیں جانتا. اس لیے انسان منزل عمل میں کمزور رہ جاتا ہے. میں نے بارہا اس مثال کی طرف اگر آپ کو توجہ دلائی اور یہ واقع آتے ہیں تو میں توجہ اس لیے دلاتا ہوں کہ بعد میرا فریضہ ادا ہو جائے. اس کے بعد ہر انسان اپنے فریضے کو خود جانتا ہے. مثال کے طور پر کچھ افراد ایسے یقیناً ہوں گے، ایسے افراد یقیناً ہوں گے جن کی کوئی مجبوری ہوگی، جن کی کوئی بیماری ہوگی. ابھی حال ہی کی بات ہے، ایک صاحب نے خود مجھ سے فرمایا کہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ حکم شریعت کا، میں جانتا ہوں بات، میں جانتا ہوں میری جان، میں منحرف نہیں ہوں، میں نعوذ باللہ سے ایمان نہیں ہوں، میں خدا کو مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، ایمان کو مانتا ہوں، جانتا ہوں یہ خدا رسول کے ارشاد ایمان کو فرمایا ہے. مگر میری مجبوری ہے کہ مجھے الرجی ہے، بیماری ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے اس بیماری کو مت علاج ہے. میں نے کہا ٹھیک، اگر واقعہ آپ کو الرجی ہے اور آپ کے ڈاکٹر نے ایمانداری سے بتایا ہے، آپ کے خدا بھی معذور ہیں. کسی بندے کو کیا کو نے کہا، بندے خدا کے معاملات میں جو آپ کو حکم شریعت معلوم ہے اس کے معنی کا عمل کرنے کے تیار ہے. آپ کی کوئی مجبوری ہے تو مجبوری آپ جانتے ہیں، آپ کو خدا جانتا ہے. روز قیامت آپ جا کے اپنے خدا مجھے سمجھائیں گے یہ میری مجبوری ہے. اگر خدا دیکھے گا واقعہ آپ مجبور تھے اور الرجی آپ ہی کو بھی، اگر خدا دیکھے گا کہ آپ مجبور تھے اور یہ الرجی آپ ہی کو تھی تو خدا معاف نہیں کر دے گا. لیکن اگر وہاں جا کے انکشاف ہوا کہ الرجی آپ کو نہیں تھی، آگے آپ کو بہتر جانا سب اسی الرجی کے مارے تھے اور کیا آپ نے تو یہ یاد رکھیے گا کوئی خاتون قیامت نہیں. اگر یہ طے ہو جائے کہ آپ کی خاتون خانہ تو آپ سے الرجی ہے، میں واضح کہوں تو کوئی خاتون خانہ خاتون قیامت نہیں ہے، خاتون قیامت بتیر. کوئی خاتون خانہ خاتون محشر نہیں ہے، خاتون محشر سے ایک ہے. کوئی خاتون جنت نہیں ہے، خاتون جنت وہ ایک ہے. اس کے سامنے جانے کے قابل ہو جاؤ، ان کا تو سامنا بھی نہیں ہوگا. ان کا سامنا اسی دنیا پر ہے اور دنیا پر بھی کیا بھروسہ ہے جب تک آپ کو باقی کا سامنا ہے. جس دن خراب ہو جائے پھر سامنا نہ یہ ان کی شرط دیکھنے کے تیار ہے نہ ان کی شرط دینے تیار ہے. اگر کوئی دنیا کا محمد کسی کے پاس ہے تو روز قیامت وہ قابل سماعت نہیں
نہیں ہے. اگر انسان کی کوئی مجبوری ہے تو اپنے مقام پر ہے، لیکن اگر انسان کو نہیں معلوم ہے تو جن کو نہیں معلوم ہے ان کے معلومات کے لیے میں برابر اس فطرے کو دہرایا کرتا ہوں تاکہ روز قیامت کو یہ نہ کہے مجھے نہیں معلوم تھا. اس سے اکثر لوگ اس فریب میں مبتلا ہیں یا خود اپنے کو دھوکہ دیتے ہیں یا لوگ ان کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، چاہے کرو چاہے نہ کرو. نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. یہ ایک واجب ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک فریضہ ہے جس کے لیے آپ کے پیغمبر نے کہا ہے، آپ کے امام نے کہا، فقط کہا نہیں ہے، کہتے دکھلایا. اگر کوئی انسان اسی کا پابند ہے کہ جو نبی اور امام نے کیا وہی کریں گے تو اتفاق ہے نہ نبی اور نہ کوئی ایمان، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے چہرے کو آپ نے کبھی صاف دیکھا یا ہے کہیں تاریخ میں؟ نہیں. جب نہیں ہے، ایک صاحب نے کہا کہ ہے تاریخ میں ہے، میں کہاں ہے تیرے پاس ایمان؟ میں نے شرم کرو، شرم، حیا کرو، حیا امام پر اور تیرے حرام دیکھتا امام پر مخالفت شریعت دیکھتا. اگر تم اس دن دیکھ رہے جب پردے غیر میں دیکھتے، اگر اس دن دیکھ رہے جب پردے غیر میں دیکھتے تب تو 5 برس کی مٹی 5 برس کے بچے کی داڑھی تلاش کر رہے ہو. اتنی ہی جہالت کے بعد امام زمانہ کی معرفت پیدا ہوا. اتنی ہی جہالت کے بعد معرفت امام کا خیال سے ہمیں پیدا ہو گیا. ہر امام کو پہچانتے ہیں، پیغمبر کہہ دیا ہے جو بغیر امام زمانہ کو پہچانے میں مر جائے گا وہ جاہلیت کی موت مرے. یہی معرفت امام، اسی کو معرفت ایمان کہا جاتا ہے کہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ایمان کو مرد اتحاد بنایا جائے. کیا فرق رہ گیا مسلمانوں میں اور صاحبان ایمان میں؟ وہ اپنے گناہوں کو پردہ ڈالنے کے نبی وہی کام میں لاتے ہیں. اور یہ آپ نے اسی لیے میں نے کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ناواقف ہو، اپنے عقائد کے تقاضے نہ جانتا ہو، اپنے نبی امام خدا کے احکام نہ جانتا ہو، یہ ممکن ہے. ورنہ عقیدہ دل میں راسخ ہو اور علم ساتھ دیتا ہو اور انسان پر عمل نہ ہو، یہ ناممکن ہے. عقیدہ نام ہی ایسی قوت کا ہے جو تحریک عمل پیدا کرتی ہے. اور اسلام نے ایسے ہی عقائد کو بنیادی اصول میں جگہ دی ہے، بنیادی عقائد میں جگہ دی ہے جو انسان کو تنہا کا عمل بنانے کے لیے کافی ہیں. عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ امامت. اب جہاں تک آنے کے بعد میں مولا کائنات کی سیرت سے ایک بہت ہی واضح ترین مثال جو ہماری قوم کا بچہ جانتا ہے آپ کے سامنے اس مثال کو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اندازہ کریں کہ عقیدے اور ایمان میں کتنی قوت ہوتی ہے. وہ یقیناً بے ایمان ہے جن کا خیال یہ ہے کہ ایمان الگ ہوتا ہے، عمل الگ ہوتا ہے. وہ یقیناً بے ایمان ہے جن کا خیال یہ کہ عقیدہ الگ ہوتا ہے، عمل الگ ہوتا ہے. ہمارا عمل بہت خراب ہے مگر ہمارا عقیدہ بہت اچھا ہے. یہ فقط فریب ہے، فقط دھوکہ ہے، یہ بس وسیع شیطانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایمان بہترین ہوگا تو عمل بہترین ہوگا اگر جہالت بیچ میں نہ آ جائے، اور اگر عمل خراب ہوگا تو دلیل ہے کہ عقیدہ خراب ہے. میں نہیں کہتا، من مشہور و معروف فقرہ ہے جو آپ نے ہمیشہ سنا ہے اور میری قوم کا 5 برس کا بچہ بھی اس نقطے کو جانتا ہے کہ جب بہت کے میدان سے جانے والے جا رہے تھے، میدان خالی ہو گیا، نبی نے مڑ کے دیکھا، نہ میمنے کا کوئی ہے نہ میسرے کا کوئی ہے. ایک پیغمبر کا صحابی ہے جو میمنے کو، میسرے کو، کل کو بیک وقت سنبھالے ہوئے ہے. سرکار نے مڑ کے دیکھا کہ یہ آدمی سب چلے گئے تو تم کیوں نہ گئے؟ بتائیے کوئی آپ نے ایسا ہی نہیں بکرا تو سناؤ، جاری جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہ گئے؟ جواب کیا ملتا ہے؟ یہ فرمایا کہ میں فرار نہیں ہوں، یہ فرمایا کہ میں بزدل نہیں ہوں، یہ فرمایا میں کمزور نہیں ہوں، یہ فرمایا میرے بازو میں طاقت ہے، یہ فرمایا میری تلوار میں کاٹ ہے، یہ فرمایا میرے پاؤں میں قوت ہے، یہ فرمایا میرے دل میں ہمت ہے. نہیں فرمایا. کیا ہوگا؟ آپ کو پہلے ایمان. کیا ایمان کے بعد کافی ہو جاؤں؟ کیا ایمان کے بعد کافی ہو جاؤں؟ تو پیغمبر نے یہ تو نہیں فرمایا یاری سب کافی ہو گئے تم کیوں نہ ہو گئے؟ جب سب نے اسلام چھوڑ دیا تو تم نے کیوں نہ چھوڑ دیا؟ جب سب خدا کے منکر ہو گئے تم کیوں نہ ہو گئے؟ جب سب میرے منکر ہو گئے تم کیوں نہ ہو گئے؟ عقیدے کا تو کوئی سوال ہی نہیں آیا تھا. توجہ ہے، عقیدے کا کوئی ذکر پیغمبر نے عمل ہی سوال کیا ہے. سب چلے گئے تو تم کیوں نہ گئے؟ چلا جانا وہ ایک عمل ہے، رہ جانا وہ ایک عمل ہے. نبی نے سوال کیا عمل کا. توجہ کرو چیزوں ہمیشہ یاد رکھنا. نبی نے سوال کیا عمل کا اور علی نے جواب کیا ایمان کا، تاکہ جتنے دیر سے آگے والے وہ قیامت تک اس نقطے کو یاد رکھیں کہ عمل میں کمزوری پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب ایمان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے.
چلے جانے والوں کا چلا جانا یہ بزدلی نہیں ہے، خالی کمزوری نہیں ہے، یہ ہمت کی کمی نہیں ہے، یہ ایمان کا نقص ہے، یہ ایمان کا نقص ہے۔ اور میرا رہ جانا فقط زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، تلوار کی کاٹ کا اثر نہیں ہے، یہ میرے ایمان کا اثر ہے۔ آج چھوڑو بعد ایمان، کیا ایمان کے بعد خود اختیار کر لوں؟ یعنی جہاں ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کا مظاہرہ میدان میں ضرور ہوتا ہے، اور جہاں ایمان ہی ناقص ہوتا ہے وہاں ایمان ناقص کا بھی اثر کردار میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ایک بچہ جانتا ہے ہمارے عقائد کو کیا کہتے ہیں؟ اصول دین۔ عقائد کو کہتے ہیں اصول دین، اور اعمال کو کیا کہتے ہیں؟ فروع دین۔ اصول جمع ہے اصل کی، اصل کے معنی جواب، اصول جمع ہے اصل کی، اصل کے معنی جواب، فروع جمع ہے فرع کی، فرع کے معنی شاخ، یعنی اسلام نے عقیدے کو کہا جواب اور اعمال کو کہا شاخ۔ درخت تو آپ نے دیکھا ہے، درخت میں کیا ہوتی ہے اور ایک شاخ ہوتی ہے، کیا کبھی نظر آتی ہے؟ کیا کبھی دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دکھائی، اور شاخیں ہمیشہ نظر آتی ہیں۔ کسی بھی مالی کو یا کسی بھی دیکھنے والے کو یہ کیسے اندازہ ہوگا کہ جب شاداب ہے یا سوکھ گئی؟ وہ تو زمین کے اندر کبھی دیکھا ہے کہ مالی روزانہ زمین کھود کے دیکھتا ہو جب کیسی ہے، اسے کیسے معلوم ہوتا ہے کہ جب خشک ہو گئی ہے یا جب ابھی شاداب ہے؟ جب وہ شاخوں کو دیکھتا ہے، شاخیں سوکھنے لگی سمجھا جو خشک ہوئی جا رہی ہے، شاخوں کو دیکھا شاداب ہے سمجھا جو میں شادابی باقی ہے۔ تو یہی مذہب نے سمجھایا تھا، عقیدے کو اصول کا، اعمال کو فروع کا۔ جب اعمال شاداب دکھائی دیں گے تو اس کے معنی کہ عقیدے میں تازگی باقی ہے، جب اعمال خود ہو جائے تو جو عقیدے میں خود کی پیدا ہو گئی ہے۔ شاخیں شاداب نظر آئیں وہ خوش ہے، جوڑ میں تازگی برقرار ہے، شاخیں سوکھنے لگیں وہ سمجھ گیا کہ جوڑ میں کوئی کمزوری آ گئی ہے۔ یہی مذہب سمجھانا چاہتا ہے جب تک تمہارے اعمال صحیح ہیں، بندگی صحیح رہے، معاملات صحیح رہے، صداقت صحیح رہے، قیادت صحیح نہ ہونے پائے، امانت داری برقرار رہے، برائیاں نہ آنے پائے، اچھائی نہ رہے، ہمسائے کا خیال رہے، ماں باپ کا خیال رہے، اولاد کا خیال رہے، عقیدوں کا خیال رہے، امام کا خیال رہے، عالم کا خیال رہے، سب کا خیال رہے، یعنی سارے اعمال ٹھیک ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڑ کا ہر رخ صحیح، اور کہیں سے کوئی کمزوری پیدا ہو جائے یہ علامت ہے کہ جوڑ میں کوئی خرابی آ گئی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب شاخیں سوکھنے لگے، میں بڑی قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی، جب شاخیں سوکھنے لگے تو یہ علامت ہے کہ جوڑ میں کوئی کمزوری آ گئی ہے۔ مگر کبھی ہم نے نہ دیکھا کہ جب شاخیں سوکھنے لگے تو پانی کا چھڑکاؤ شاخوں پر کیا جائے، کبھی نہ دیکھا جب شاخیں سوکھنے لگے تو کوئی سب فوارہ لے کے کھڑے ہو جائے پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے لیے، پھر پانی چوہدری میں دیا جاتا ہے تاکہ یہ شاداب ہو جائے تو شاخوں میں تازگی پیدا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عمل خراب ہو تو علامت ہے کہ عقیدہ خراب ہو گیا، تو پھر عمل ٹھیک کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، عقیدے کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ اعمال میں تازگی اور شادابی پیدا ہو جائے۔ لہٰذا ہم مذہب میں کسی طرح کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں، نہ ہم اصول کو فروع سے الگ کر سکتے ہیں کہ عقیدہ اعمال سے بے نیاز کر دے، اور نہ فروع کو اصول سے الگ کر سکتے ہیں کہ اعمال عقیدے سے بے نیاز کر دیں۔ بس نمازیں پڑھتے ہو، باقی ایمان کا کیا کام؟ نمازیں پڑھتے ہو، اصول کا کیا کام ہے؟ نہیں، یہ وہ شاخیں ہیں جو جوڑ سے کٹ گئی ہیں، یہ وہ شاخیں ہیں جو جوڑ سے کٹ گئی ہیں، جن کا خیال یہ ہے ہم کو اپنی نمازیں پڑھ لیں گے اور محشر میں چلے جائیں گے، ہم کو سرکار کا کیا کام؟ ہم اپنے اعمال دے دیں گے اور محشر میں چلے جائیں گے، ہم کو کسی شفیع محشر کا کیا کام ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شاخیں لے جا رہے ہیں جڑوں سے الگ کر کے، انہیں یہ خبر نہیں کہ جہاں سے محشر کا فاصلہ طے کرتے کرتے ان شاخوں کا حل کیا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاخیں جڑ سے کاٹ دی جاتی تھوڑی دیر تک بھاری رہتی ہیں، تھوڑی دیر تک تازگی رہتی ہے، مگر جو فاصلہ زیادہ ہو جائے گا اب پھر محشر کا فاصلہ اور شاخوں کو جڑوں سے الگ کر کے لے جاؤ گے تو انجام کیا ہوگا؟ ایسے خشکیدہ اعمال محشر میں
کام آنے والے ہیں، جو عقیدے سے الگ ہو جائیں ایسے اعمال محشر میں کام آنے والے نہیں. جب پیسہ بے جان عقیدہ کام آنے والا نہیں ہے، جو عمل سے الگ ہو جائے تو ایسے خودگیرہ اعمال بھی کام آنے والے نہیں ہیں جو عقیدے سے الگ ہو جائے. مکمل مذہب کا تقاضا یہ ہے کہ جڑیں بھی شادہ رہیں، شاخیں بھی تر و تازہ دکھائی دیں، یعنی ایسی مضبوط جڑ ہو جو شاخوں کا تحفظ خود کرے، اور ایسی حسین شاخیں ہوں جو دیکھ کے بتائیں کہ جڑوں میں کتنی تازگی پائی جاتی ہے، جڑوں میں کتنی تازگی پائی جاتی ہے. اور میں جملہ کہنا چاہوں ساتھ پیارے محمد نے کتنی حسین بات فرمائی تھی. تم ایسے ایسے خوش اعمال، نیک اعمال، حسین کردار والے بن جاؤ تاکہ تم کو دیکھ کے لوگ یہ دیکھ جعفر ابن محمد نے کیا اچھی تعلیم دی ہے، یعنی دیکھیں گے تمہیں اور تعریف کریں گے ہماری، توجہ کریں، دیکھیں گے تمہیں اور تعریف کریں گے ہماری. پہچانا ایمان کا سمجھا رہے ہیں، یعنی جیسے اعمال و عقائد کی دنیا میں اعمال شاخیں ہیں اور عقیدے جو ہیں، ویسے ہمارا تمہارا رشتہ یہ ہم تمہارے لیے حضور ہیں، تم ہمارے لیے گرو ہو. اسی لیے فرمایا شیعتنا اوراقنا، ہمارے چاہنے والے اس درخت امامت کے پتے ہیں، اس درخت شجر امامت کے پتے ہیں. جب پتے سرخط کے سادہ دکھائی دیں گے تب یہ دنیا کو اندازہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے جب پتوں میں ذرا کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو ایک ہوا پر درخت سے ٹوٹ جاتی ہے. میں نے جملہ کہا اس معنی میں سوچیے گا، جب پتے کمزور ہو جاتے ہیں تو ایک آندھی چلی، درخت سادہ رہ گیا، سب پتے ٹوٹ گئے. اور جب پتے مضبوط ہوتے ہیں، درخت جب سائنسداں مضبوط رکھتے ہیں تو آندیاں آپ کے چلی جاتی ہیں مگر درخت سے الگ نہیں ہوتی. کتنا بڑی رشتہ امام نے سمجھایا ہے کہ ہمارے چاہنے والے شجر امامت میں پتوں کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اگر درخت سے انہوں نے رشتہ مضبوط رکھا ہے تو آندیاں چلتی رہیں گی، یہ ٹوٹیں گے نہیں. اس لفظ کی قیمت کا پہچان گیا آپ کو مسئلہ اردو زبان سے باخبر ہے. آندیاں چلتی رہیں گی مگر یہ ٹوٹیں گے نہیں. تو وہ پتے بھی ہوتے ہیں جو طرف سے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں جو نہیں ٹوٹتے. دونوں طرح کے پتے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو جو ٹوٹ جاتے ہیں مجھے ابھر کے دیکھیے گا، جو نہیں ٹوٹتے انہیں چلے آپ ٹوٹ کر بنا کے دیکھیے گا. ایک طرح محمد عقیدہ جب مستحکم اور مضبوط ہوتا، عقیدے نبوت سرکار دو عالم ایمان اگر واقعا مرد مسلم کے دل و دماغ میں یہ ایمان پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی کی شان بھی کچھ ہو، اس کی زندگی کا عالم بھی کچھ اور ہو. میں نے بارہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے اور چونکہ تذکرہ عقیدہ نبوت کا ہے اس سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں عجیب بات ہے ایمان پیغمبر پر آمنا صدقنا حضور کے لیے ہے، قربان حضور پر ہے، پروانے شمع کے. اور اس کے بعد جب کوئی وقت پڑا تو کل یہ تھا کہ خود شمع کے کام نہیں آتے. آج یہ طے کیا کہ شمع بھی ہمارے کام نہیں ہے. کچھ ایمان میں زیادہ ہی ترقی ہو، کل خود شمع کے کام نہیں آئے اور آج یہ چاہے شمع ہمارے کام نہیں آئے گی. یعنی یہ کام آئیں گے، وہ کام آئیں گے، وہ کام آئیں گے، سب کام آئیں گے. ہر بے دین کام آئے گا، ہر کافر کام آئے گا. اور جس کے لیے آمنا صدقنا کا ہے اس پر بحث ہو رہی وہ کام آئیں گے یا نہیں. عجیب بات ہے، کوئی مشرق کے لیے بحث نہیں کرتا کہ کام آئے گا کہ نہیں، کوئی مغرب کے لیے بحث نہیں کرتا کہ کام آئیں گے یا نہیں، کوئی کافروں کے لیے بحث نہیں کرتا کام آئیں گے. جن پر ایمان نہیں ہے ان پر یہ ایمان لے کے کام آئیں گے. نہیں شاید میری بات واضح. لوگ ناز کرتے ہیں پورا حکومت نے بیان دے دیا ہے ہم آپ کے ہر والے وقت میں کام آئیں گے. بلا حکومت نے یہ بیان دے دیا ہے ہم آپ کے ہر وقت میں کام آئیں گے. اگر سے ہمارے 10 تجربے ہیں کہ کبھی کام نہیں آئے مگر بیان تو دے دیا، بیان تو دے دیا ہے کیونکہ انہوں نے بیان دے دیا ہے کہ ہم کام آئیں گے لہٰذا سب کا ایمان سے کام آئیں گے. اور جو فرماتے رہے کہ ہم دنیا کے لیے آخرت تک کام آئیں گے وہ کبھی مصیبت میں یاد نہ آئے کہ وہ بھی کام آئیں گے. ان کے جو بحث ہوتی ہے کمال علم یہ ہے کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ حضور کسی کے کام نہیں آئیں گے، سب کے کام کے لوگ آئیں گے. یہ کمال ایمان.
یہ ہے عقیدے کی شان. جہاں ایمان ایسا ہو جائے گا, عقیدہ ایسا ہو جائے گا, وہ اعمال جیسے ہوں گے وہ آپ کو معلوم ہو. اور بڑی اچھی بات ہے, ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں مسلمان توہروں میں, دیواروں پر, اخبارات میں, ہر جگہ لکھتے ہیں اس شعر کی بڑی اہمیت ہے. مگر کاش اس شعر کے معنی بھی سمجھے ہوتے کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم دے رہے ہیں. ہر جگہ چاہے اخبارات میں چھوٹیاں لگتی ہیں, کتابوں پر لکھا جاتا ہے, دیواروں پر لکھا جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم دے رہے ہیں. مگر کہنے والے نے کتنی سچی بات کہی. خدا نے غیر مشروط وعدہ نہیں کیا. میں نے جملہ کہہ دیا تو صاحبان نے آتا تو ہماری طرف سے, یعنی شیر پر ناز کرنے والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ خدا نے مسلمانوں سے ساتھ دینے کا غیر مشروط وعدہ نہیں کیا. یہ نہیں چاہتے جب دنیا تم سے کرے گی تو ہم دے رہے ہیں, اگر دنیا تم پر حملہ کرے گی تو ہم دے رہے ہیں. پہلے ہی شرط لگا دی کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم دے رہے ہیں. یہ جان چیز ہے کیا, لوح قلم دے رہے ہیں, تو زمین سے لے کے لوح قلم تک دے رہے ہیں. مگر جب یہ پہلے تو محمد سے وفا کرے تو انہیں کہنے کا ہے کہ لوح قلم ہمارے ہیں, جو پہلے ثابت تو کرتے کہ ہم نے محمد سے وفا کی, اور جب میدان میں محمد کو ڈالتے رہ جائیں تو فرق کے نہ دیکھیں تو ان کا جہان ہے نہ لوح ہے نہ قلم ہے. محمد والے الہی اٹل ہے, مگر شرط ہے کہ محمد سے وفا تو ہم دے رہے. یعنی پہلے کچھ تو آپ ہی کو کرنا ہوگا, پہلے اپنی وفا کا مظاہرہ آپ کو کرنا ہوگا. جب انسان اپنی منزل ایمان میں, منزل عقیدہ میں ایسا صاحب ایمان, صاحب کردار بن جائے کہ ان کا وفادار بن جائے. اور وفا خود تقاضا ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو وفا خود بہت پیدا ہوگی. لہذا اسلام نے صحیح عقیدے کی دعوت دی, اور اسلام کا ہر عقیدہ محرک عمل ہے. اسلام کا ہر عقیدہ انسان کو عمل کی دعوت دیتا ہے. عقیدہ نبوت بھی انسان کے لیے ویسا ہی ہے جیسے عقیدہ توحید تھا, عقیدہ عدالت تھا. ہر عقیدہ انسان کو دعوت عمل دیتا ہے. اور بات بہت واضح ہے, عقیدہ توحید میں عبادت کی بندگی کرو. بس میں بات مکمل کر رہا ہوں. عقیدہ توحید نے بندوں سے مطالبہ کیا, تم ہمارے بندے ہو لہذا بندگی کرو. بندہ پریشان ہے کہ بندگی تو کریں مگر پیدا تو جاری کیے گئے. بندگی کرنا ہماری ذمہ داری, بندے ہیں تو بندگی کریں گے, مگر بھیجنے والے نے تو چاہیے تو طرف بھیج دیا. اس عالم میں دنیا میں بھیجا کہ کچھ نہیں جانتے تھے, تو پروردگار بندگی تو کرنا ہے, عبادت تو کریں گے, اطاعت کریں گے, تیرے احکام پر عمل کریں گے. مگر تو نے عالم احکام ہی پیدا کیا ہوتا, تو نے احکام کا علم دے کے بھیجا ہوتا, تو نے تو بھیج دیا جاری, پیدا کر دیا جاری, اور پھر ہم سے تقاضا بندگی کرتا ہے. کیا اسی لیے ہم نے تنہا توحید پر ایمان کا حکم نہیں دیا؟ ہم نے تنہا توحید پر عقیدہ تمہارے لیے نہیں رکھا ہے, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جب عقیدہ توحید تم کو بندگی پر آمادہ کرے گا تو تم پریشان ہو جاؤ کہ بندگی کیسے کریں. توجہ کریں, بندگی کیسے کریں. اور جب یہ سوال پیدا ہوگا کہ بندگی کیسے کریں تو عقیدہ نبوت پڑھ کے کہا کرے گا, انہیں مان لو جیسے یہ بندگی کرے ویسے تم بندگی, جیسے یہ اطاعت کرے ویسے تم اطاعت کرو. اور اسی لیے نبوت کے لیے عصمت کو ضروری قرار دیا, اسی لیے پیغمبر کا معصوم ہونا ضروری قرار پایا کہ جیسے وہ کرے انسان ویسا عمل کر سکے, ان کے احکام پر, ان کے ارشادات پر عمل کر سکے. ورنہ اگر وہ معصوم نہیں ہے, وہی خطا کار گنہگار ہو جائیں تو ان کے اعمال اقوال قابل اعتبار نہ رہ جائیں گے. تو انسان کیسے انہیں نمونہ بنائے گا؟ کیسا اعتبار؟ جب انسان کا عقیدہ کامل ہوتا ہے تو ایمان کتنا مستحکم ہوتا ہے, عقیدہ کتنا کامل ہوتا ہے. آخری فقرہ سنیں اور منزل بیان کو منزل آخر تک لے جا رہا ہوں. انسان کا عقیدہ نبوت پر کامل ہوتا ہے تو کتنا کامل عقیدہ ہوتا ہے, اور کیسے کیسے اوقات میں یہ عقیدہ سامنے رہتا ہے. ہم عقیدہ پیدا کرنے کے لیے آئے, آج محمد عقائد سمجھانے کے لیے آئے. ہماری ذمہ داری ہے کہ آخری سانس تک صاحب ایمان رہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ آخری سانس تک دعوت ایمان دیتے ہیں, زندگی کے آخری مرحلے تک دعوت ایمان دیتے رہیں. آج ہی کی تاریخ تھی ماہ رمضان کی 20ویں تاریخ, ماہ رمضان کی 30ویں تاریخ, 19ویں کی صبح کو زخمی ہونے والا
اور ایسا زخم کہ تلوار کو ایسے زہر میں گزارا گیا کیا اگر یہ زہر سارے اہل کوفہ پر تقسیم کر دیا جاتا تو کوئی باقی نہیں، کوئی زندہ نہ رہ سکتا۔ جس زہر کے بارے میں خود ابن ملجم کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر یہ زہر سارے اہل کوفہ پر سارے اہل شہر پر تقسیم کر دیا جاتا تو کوئی زندہ نہ رہتا۔ آپ کے بچنے کا کیا سوال؟ ایسے زہر میں تلوار گزاری اور تلوار مولا کائنات کے فرش اقدس پر لگی۔ کتنا کاری زخم، کتنا گہرا زخم تھا، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں 2-4 لمحے کے بعد اس تذکرے کو ذرا تفصیل سے بتانا چاہوں گا، اپنی بات اور اپنے موضوع کو مکمل کروں۔ 19ویں رمضان کی صبح، نماز صبح میں ایسی تلوار مولا کے فرش اقدس پر لگی۔ 19ویں کا دن گزر گیا، رات گزر گئی، 20ویں تاریخ گزر گئی، کتنا وقت گزر گیا ہے۔ سوچیے اس شہر نے اتنی دیر میں کتنا۔ آپ پہلے صورتحال کی نزاکت کا اندازہ کریں، اس کے بعد میں درس ایمان کے ذہن میں کوئی جملہ بنانا چاہتا ہوں، اس کے قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ ایسے حالات میں یا ایسا زہر جو زہر سارے شہر پر بانٹا جاتا تو کوئی زندہ نہ رہتا، اور یہ زہر ایک آدمی پر استعمال کیا گیا، اور جس پر یہ زہر استعمال کیا گیا ہے اس نے پورا دن گزار دیا، ساری رات گزار دی، کتنا وقت گزر چکا ہے، زہر کتنا اثر کر چکا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چاہنے والا جب مولا کائنات کی عیادت کے لیے آیا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے فرش اقدس پر ایک پٹی بنی، جسم کا رنگ اتنا بدل گیا تھا کہ میں یہ محسوس نہیں کر سکا کہ یہ چہرے کا رنگ ہے یا پٹی کا رنگ۔ اس پٹی کے رنگ میں جو فرش اقدس پر پریشانی پر بندی ہوئی ہے اور چہرے کے رنگ میں فرق باقی رہ گیا تھا۔ زہر نے اتنا اثر کیا، اور زہر کے اتنے اثر کے بعد ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنے فرزند محمد حنفیہ کو اور بولا کہ کہا بیٹا چاہنے والے کہاں؟ کہا بابا سب دروازے پر بیٹھے، سب بے چین ہیں، سب پریشان ہیں، آپ تیار ہیں؟ آپ یہ کہتے سن کر بلا کسی میں ہمت ہے جو دروازہ چھوڑ کے چلا جائے، جو گھر چھوڑ کے چلا جائے؟ سب بات چاہنے والے دروازے پر حاضر ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فرمایا بیٹا جاؤ چاہنے والوں تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ سنیے بیٹا، جاؤ چاہنے والوں تک ایک پیغام پہنچاؤ۔ اچھا کہ بابا جان کیا پیغام ہے؟ کہا جاؤ میری طرف سے اعلان کرو سلونی قبل ان تقسیم، جاؤ یہ اعلان کرو سلونی قبل ان تقسیم، چاہنے والوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، میں دنیا سے جا رہا ہوں، جو دریافت کرنا ہو مجھ سے دریافت کر لو، جاؤ میری طرف سے یہ اعلان کر دو۔ محمد حنفی نے کہ بابا ایسے وقت آپ کی یہ کیفیت، زہر کا یہ اثر، آج یہ ہے کہ بار بار آنکھیں بند ہو جاتی، اور اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں بارہا اعلان ہو چکا، جس کو جو دریافت کرنا تھا وہ دریافت کر چکا، جس کو جو پوچھنا تھا وہ پوچھ چکا۔ ابھی کون سا وقت ہے؟ فرمایا میں تم سے کہتا ہوں تم جا کے یہ اعلان کرو، جس کو جو دریافت کرنا ہو وہ دریافت کر دے، جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ یہ کہا ہاتھ جوڑ کر تم مولا اب آپ کی زحمت کا برداشت۔ کے بارے میں وصیت، یتیموں کے بارے میں وصیت۔ اللہ فی جب یتیموں کا خیال رکھنا، ہم سائے کے بارے میں وصیت، دیکھو ہم سائے کا خیال رکھنا، وصیتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسا ہی موقع تھا جب روایت میں یہ گزرا ملا، عالم یہ ہے کہ مولا بیٹھے ہوئے وصیتیں فرما رہے ہیں، امام حسن پاک کو سنبھالے ہوئے بار بار کشی کی کیفیت تعلیم ہوتی ہے، جب بات گرنے لگتا ہے بیٹا سنبھال لیتا ہے۔ ایسے ہی عالم میں ایک مرتبہ مولا
بیٹا حضرت ایک بات کو خیال رکھنا، ایک بات کو خیال رکھنا کہ ابن ملجم گرفتار تو ہو گیا، فرمایا ہاں بابا گرفتار ہو گیا، کبھی مارا تو نہیں گیا، کبھی بابا بھی تو قتل نہیں کیا گیا، کیا جب وقت پیاسا ہو تو اسے پانی دے دے۔ اگر پیاسا ہو تو اسے پانی دے دینا، اس کا خیال رکھنا تمہاری قید میں وہ پیاسا رہ جائے۔ آئیے جملہ جب میں سوچتا ہوں تو میرا دل ٹکڑے ہونے لگتا ہے، ارے جو تمہاری قید میں ہے وہ پیاسا نہ رہ جائے۔ منہ پہ بالو علی کی وصیت کو یاد رکھنا۔ احکام الہی کی وصیت جمع ہوئی، سنتے رہتے ہیں آپ، مگر میں سب کے لیے کوئی شراب سے دہراتا ہوں، شراب کر رہا ہوں۔ احکام الہی کی وصیت جمع ہوئی، یتیموں کے بارے میں، ہمسائے کے بارے میں وصیتیں تمام ہوئی۔ جب ساری وصیتیں ختم ہو گئی، اب دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی اولاد کو آواز دی، ایک ایک کر کے سب کو بلایا، آؤ محمد حنفی آؤ، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب اس خیر والی اور سرپرست میرا حسن ہے، یہی تمہارا امام ہے، بیٹا اس کے احکام کی تعمیل کرنا۔ زینب آؤ، یہ دیکھو میں حسن کے حوالے گھر کو کر کے جا رہا ہوں، ام کلثوم اب اس گھر کا ذمہ دار میرا حسن ہے۔ جب تو ایک ایک کر کے امام حسن کے حوالے کیا، میں یہ کہہ کے خاموش ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شہزادہ اپنے مادر گرامی کے پاس آیا، اماں قدم ہو گیا، قدم ہو گیا، ورنہ بیٹا خیر تو ہے، کیا بابا بھی وصیتیں بنوا رہے تھے، ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر سب امام حسن کے حوالے کر دیا، مگر میری طرف مڑ کے نہ دیکھا، نہ جانے مجھ سے کیا نہ جانے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، اگر بابا اسی حالت میں چلے گئے اور میری خطا معاف نہ ہو سکی تو کیا ہوگا؟ اولاد والوں، خدا کو کسی غم نہ لائے، ہمارے بن آل محمد کے ماں نے بچے کا بازو تھاما، پانی اور آگے پانی کھڑی ہو گئی، آقا نے آنکھیں کھولی تو ام البنین خیر کو ہے خیر سے آنا ہوا، یا آقا میں نہیں آئی، یا تو غلام لے کر آئے، کیا بتاؤ تو بات کیا کہنا چاہتے ہو؟